عزیز بچوں، آج کا سبق ہے سندھ میں مسلمانوں کی آمد۔ خاندان بنی امیہ کا مشہور بادشاہ ولید بن عبد الملک 86 ہجری مطابق 705 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ اس زمانے میں عربی حکومت کا جھنڈا چین سے اسپین تک لہرا رہا تھا۔ عرب، شام، ایران، عراق و اسپین ہے اور بر اعظم افریقہ، شمالی اور مغربی حصہ مصر سے مراکش تک سب اس کے زیر نگی تھے۔ عرب تاجر دنیا کے کونے کونے میں پھیل کر ایک طرف تجارت کو فروغ دے رہے تھے اور دوسری طرف اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ لنکا میں ایک عرب سوداگر کا انتقال ہو گیا۔ لنکا کے راجا نے مرحوم سوداگر کی عورتوں اور بچوں کو ایک جہاز میں بٹھا کر عرب روانہ کیا اور بادشاہ ولید کے لیے کچھ قیمتی تحفے بھی ان جانے والوں کے ساتھ کر دیے۔ جب جہاز دیول کراچی کے سامنے پہنچا تو سندھ کے لٹیروں نے جہاز لوٹ لیا اور عربی عورتوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ ان میں سے ایک عورت نے عراق کے گورنر حجاز سے غائبانہ فریاد کرتے ہوئے اسے پکارا، یا حجاز المدد! خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے حجاج بن یوسف ثقفی ملک عراق کا گورنر تھا۔ جب اس کو اس حادثے کی خبر پہنچی تو اس کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے بے ساختہ جواب دیا، لبیک لبیک، یعنی گھبراؤ نہیں، میں مدد کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ سندھ کے راجا داہر کے ایک سرکاری خط بھیجا اور حالات لکھ کر عربی عورتوں کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن داہر نے بات سنی انسنی کر دی۔ پھر تو حجاز نے سندھ فتح کرنے کی ٹھان لی اور عبید اللہ بن نبہان کو سپہ سالار مقرر کر کے ایک لشکر ان کے ساتھ روانہ کیا۔ سندھ پہنچ کر جب عربوں اور سندھیوں میں جنگ شروع ہوئی اور حضرت عبید اللہ شہید ہو گئے تو حجاج نے دبل کو سندھ پہنچنے کا حکم دیا۔ وہیں 3000 کا لشکر ساتھ لے کر پہنچے اور بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ عین میدان جنگ میں ان کا گھوڑا بدکا، وہ گھوڑے سے گر پڑے۔ سندھیوں نے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ جب حجاج کو اس کی اطلاع ہوئی تو اسے بڑا صدمہ ہوا۔ اس نے اپنے نوعمر بھتیجے محمد بن قاسم ثقفی کو 6000 فوج دے کر سندھ روانہ کیا۔ محمد بن قاسم نے پہلے دبل فتح کیا، پھر آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ خود
खुद राजा दाहिर फौज लेकर मुकाबले पर आया। इस्लामी लश्कर और सिंधी फौज के दरमियान खूब घमासान लड़ाई हुई। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी। राजा दाहिर मारा गया और सिंध पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया और अरबी औरतें भी मिल गईं जिन्हें सिंधी लुटेरों ने कैद कर रखा था। सिंध फतह हो जाने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने पंजाब का रुख किया और मुल्तान तक कब्ज़ा कर लिया। मुसलमानों को रोज़ बरोज़ जंगी कामयाबी देखकर चित्तौड़ और कन्नौज के राजाओं ने बेलड़े भिड़े मोहम्मद बिन कासिम की इताअत कबूल कर ली। जंग से फुर्सत मिलने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में इस्लामी सल्तनत कायम की, जिसे अरब की मरकज़ी हुकूमत की शाख करार दिया। जा बजा कई हज़ार अरबों को आबाद किया, मस्जिदें बनवाई। मुसलमानों का अदल व इंसाफ, उनकी साफ़ सुथरी इस्लामी ज़िंदगी, उनकी नेकी और परहेज़गारी देखकर कसीर हिंदू अपनी खुशी से मुसलमान हो गए। इस तरह सिंध और पंजाब में अरबी और हिंदुस्तानी मुसलमानों की आबादी शुरू हुई। अज़ीज़ बच्चों, आपने समझ लिया कि सिंधी और सिंध की लड़ाई कैसे हुई और सिंध में मुसलमानों की आबादी और आमद कैसे हुई, किस किस तरीके से मुसलमान आबाद हुए और क्या हुआ। इस सबक से हमें कमेंट में बताएं लिख करके आपने क्या सुना, क्या पढ़ा, क्या देखा, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।